بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اٹلی میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اس کی رعایا اسے ناپسند کرتی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک خوش آمدی وزیر تھا۔ وہ دن رات بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کرتا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ اسے رعایا کا حال سچ مچ بتایا جائے کہ کون کس حالت میں ہے اور میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس طرح میں ان کی رائے اور سب کے حالات صحیح طور پر معلوم کر سکوں گا۔ اس کے جواب میں دوسرے وزیر تو خاموش رہتے، مگر تعریفیں کرنے والا وزیر فوراً کہتا، حضور کی نیکی اور انصاف کے چرچے تو سارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کون بے وقوف آدمی ہوگا جو حضور کے انتظام سے خوش نہ ہوگا۔ ہمارے ملک کی رعایا تو بے حد آرام اور چین سے ہے۔ اب بادشاہ کو اس کی باتیں سن کر شک سا ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ خوش آمدی مجھ سے سچی اور صاف باتیں نہیں کرتا، اور اس کے دھوکے میں اپنی رعایا کا اصلی حال نہ معلوم کر سکوں اور ان کے اصلی حال سے بے خبر رہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اس وزیر کو کسی نہ کسی طرح آزمانا چاہیے۔ پہلے تو وہ اسے باتوں باتوں میں سمجھاتا رہا کہ دیکھو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جس کے سارے لوگ اپنے بادشاہ سے خوش ہوں، اور کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کسی معاملے میں بے جا فیصلہ نہ کر بیٹھے جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ وزیر کو چاہیے کہ اس کے سامنے سچ بولے اور حق بات کہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نڈر ہو کر میرے سامنے رعایا کا حال اور ان کے خیالات اور میرے انتظام کی صحیح حالت مجھے بتا دیا کرو، تاکہ میں سب لوگوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکوں۔ لیکن وزیر اپنی خوشامد کی عادت سے باز نہ آیا اور اسی طرح جھوٹی سچی باتیں بنا کر تعریفیں کرتا رہتا۔ آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر اس کی آزمائش کے لیے اس سے کہا کہ ہم تمہارے کام اور تمہاری باتوں سے بہت خوش ہیں، اور اس سلسلے میں ہم تم میں بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، اور یہ انعام ایک دن کی بادشاہت ہے۔ کل تم بادشاہ بنو گے اور دربار میں سب امیروں، وزیروں اور رعایا کے اعلیٰ و ادنیٰ لوگوں کو جمع کر کے تمہاری دن بھر کی بادشاہت کا ہم اعلان کریں گے۔ اب وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، اور ان کے سامنے وزیر کو بادشاہ نے اپنا تاج پہنا کر اسے تخت پر بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ آج کے دن ہم بادشاہ نہیں، اور آپ لوگوں کا آج کے دن کا یہی بادشاہ ہے۔ اور اس کے بعد سبھی لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ خوش آمدی وزیر جب بادشاہ بنا تو بہت خوش ہوا، بڑی شان سے تخت پر بیٹھا اور نئے نئے حکم چلا رہا تھا اور خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اصلی بادشاہ ایک دن کے نقلی بادشاہ کے پاس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک دن کے بادشاہ کی نظر جو اچانک اٹھی تو وہ ایک دم سے خوف سے کانپنے لگا۔ اصلی بادشاہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مسکراتا رہا۔ قصہ یہ تھا کہ نقلی بادشاہ نے دیکھا کہ شاہی تخت کے اوپر اس جگہ جہاں وہ بیٹھا تھا سر پر ایک چمکدار خنجر لٹک رہا تھا جو بال جیسی باریک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نقلی بادشاہ کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا کہ کہیں یہ بال ٹوٹ نہ جائے اور خنجر اس کے اوپر نہ آ پڑے۔ اس نے ضبط کر کے بہت سنبھلنے کی کوشش کی، مگر اس سے خوف کی وجہ سے سیدھا نہ بیٹھا گیا، اور آخر کار وہ مجبور ہو کر اصلی بادشاہ سے کہنے لگا
حضور یہ خنجر تو میرے سر سے ہٹوا دیا جائے۔ اصلی بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہر بادشاہ کے سر پر ہر وقت لٹکتا رہتا ہے۔ اسے فرض کا خنجر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے فرض سے ذرا سا غافل ہوتا ہے تو یہی خنجر اس کے سر کی خبر لیتا ہے۔ اب یہ سن کر نقلی بادشاہ بہت پریشان ہوا، لیکن جو بادشاہ انصاف اور سچائی سے حکومت کرتا ہے تو یہ خنجر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اصلی بادشاہ کہنے لگا، اب تو وزیر کی بہت بری حالت ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ایک دن کی بادشاہت میں وہ ایسے ایسے حکم چلائے جس سے اس کے خاندان والوں، عزیزوں اور دوستوں کو خوب فائدہ پہنچے، مگر اب تو اس کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا اگر کوئی حکم اس نے انصاف کے خلاف دیا تو یہ خنجر اس کی گردن اڑا دے گا۔ اصلی بادشاہ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کہنے لگا، اب تمہاری سمجھ میں کچھ آیا کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی جان کو کیا کیا عذاب جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ تخت یہ آرام اور من مانی کے لیے نہیں ہے۔ رعایا کا حال اور ملکی انتظام کے بارے میں صحیح حالات بتاؤ۔ خوشامدی وزیر اپنے بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کر کے ملک بادشاہ اور رعایا کی بھلائی نہیں کرتے اور خود اپنے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے بادشاہ کو اس چمکدار خنجر کی زد میں لاتے ہیں جو اس کے سر پر لٹک رہا ہوتا ہے۔ وزیر اپنے بادشاہ کی یہ باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا اور جھوٹی خوشامد سے باز رہنے کی توبہ کر کے اپنی بادشاہت سے دستبردار ہو گیا، اور اس کے بعد وہی اصلی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا اور آئندہ وزیر اپنے بادشاہ کے سامنے جھوٹی تعریفیں نہ کرتا اور رعایا کا اصلی حال بتاتا۔ اس طرح کچھ ہی سالوں میں بادشاہ کی بادشاہت کے چرچے ہونے لگے اور اس کی رعایا بہت خوش نظر آنے لگی اور اس کے ہر حکم کو ماننے لگی، اور کچھ ہی عرصے میں اس کا ملک خوشحال نظر آنے لگا۔